بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کون و مکان سیاہ لامکان معصوم آمینہ حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ببرکت بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ تعالی جل وعلا کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائیں. دعا ہے کہ اللہ کے عالم جمعۃ المبارک کے جملہ فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. ہماری گزشتہ غلطیوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو رب العالمین اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاف فرمائے. گرامی قدر حضرات، اسلامی عقائد میں ایک عقیدہ آخرت کا ہے کہ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو اسلامی عقائد میں ایک حساس حیثیت حاصل ہے اسے، اور ہر بندے کا یہ عقیدہ آخرت یہ مضبوط ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جس کسی شخص کا یہ عقیدہ آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ عقیدہ مضبوط ہوگا، وہ بندہ گناہوں سے بھی دور رہے گا اور اپنی یہ دنیاوی زندگی کو بڑی اچھے طریقے کے ساتھ گزار سکے گا. اگر انسان کا آخرت پر عقیدہ ہی نہ ہو اور وہ یوں ہی اپنی زندگی کو گزارے گا کہ مرنے کے بعد کون سا کوئی اٹھنا ہے، کون سا کسی کے سامنے پیش ہونا ہے، کھائے پیے گا، لذات میں اپنی زندگی کو گزارے گا، نفسانی خواہشات میں گزارے گا اور رات آئے گی تو سو جائے گا. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان، کیا تو گمان کرتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد چھوڑا ہے، تجھے کوئی پوچھے گا نہیں، تیرے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہے، تجھے آزاد چھوڑ دیا گیا ہے؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ایک روز آئے گا رب العالمین تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور تیرے ایک ایک عمل کے بارے میں رب العالمین تجھ سے سوال کرے گا، تجھے جواب دہ ہونا پڑے گا. گرامی قدر حضرات، اگر عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا تو بندہ تیاری کرے گا، اور ہر لمحے اگر اس بات پر یقین ہوگا کوئی کام بھی کر رہا ہے، جب عقیدہ پر مضبوطی ہوگی کہ آخرت کو اٹھنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، پھر وہ یہ خیال نہیں کرے گا کوئی دیکھے گا پھر ہی اچھا کام کروں گا، کوئی کیمرہ لگا ہوگا پھر ہی اچھا کام ہو سکے گا، نہیں، بلکہ تنہا ہوگا پھر بھی رب العالمین کی یاد میں وقت گزارے گا. اگر لوگوں کے درمیان میں ہوگا پھر بھی رب کی یاد میں اپنے وقت کو گزار رہا ہوگا.
اسے پتا ہوگا کہ رب العالمین نے حدود و قیود کے اندر اسے جو ہے بند کر رکھا ہے. یہ اس کی حدود ہیں کہ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، رشوت نہیں کمانی، حلال کھانا ہے، سود نہیں کھانا. اسے پتا ہوگا کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں یہ رب کی فرما برداری کے لیے ادھر اٹھ رہا ہے یا اللہ تعالی جل وعلا کی نافرمانی کے لیے اٹھ رہا ہے. وہ اس بات کو ضرور ذہن نشین کرے گا. اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان گمان کرتے ہیں کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے کہ ایک روز اس سے ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے کان عطا کیے، بتا ہمارا قرآن سنا کرتا تھا یا گانے باجے سنا کرتا تھا؟ زبان عطا کی، بتا گالی گلوچ کیا کرتا تھا یا محبوب کے فرمان پڑھا کرتا تھا؟ تجھے عقل دی، بتا غلط کاموں کی طرف اپنی عقل کو لے کر کے جاتا تھا یا جو میری یہ نشانیاں تھی، میری عجائبات تھے، ان میں غور و فکر کیا کرتا تھا؟ تجھے دل دیا تھا، دنیا کی محبت بسائی ہے یا میرے محبوب کی محبت کو دل میں رکھا ہے؟ اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کے بارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورۃ التکاثر ہے، فرمایا کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لہذا بندے کا عقیدہ آخرت یہ مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے. گرامی قدر حضرات، اللہ تعالی جل وعلا نے ساری چیزوں کو تخلیق فرمایا ہے اور ہر کسی کو پیدا کرنے کے بعد ہماری عقل اگرچہ شعور اور عقل کے مطابق شاید کہ اس کی حکمت نہیں ہو، ہمارے ذہن کے مطابق، ہمارے گمان کے مطابق، لیکن اللہ رب العالمین نے بڑے سے بڑا یا چھوٹی سے چھوٹی کسی چیز کو پیدا فرمایا، اس میں بھی رب کی کوئی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو پیدا فرمایا تو اس کی بھی کوئی حکمت ہے کہ اسے پیدا کیوں کیا، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور منزل کیا ہے جہاں تک پہنچنا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ مقصد کیا ہے، اسے پیدا کیوں کیا، اور دوسرا اگر وہ مقصد حاصل کر لے گا تو اس کی منزل کیا ہے، کہاں تک اسے پہنچنا ہے. ان دو چیزوں کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ مقصد کیا ہے اور منزل کیا ہے. بندہ سوچتا ہے کہ میرے زندگی میں آنے کا جو مقصد ہے وہ میں جوان ہوا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچوں کو کاروبار کروا دیا، پڑھایا لکھایا، تعلیم و تربیت کا کام کیا، اب کاروبار کر دیے، شادیاں ہو گئی، اب بستر مرگ پہ پڑا ہے اور دل میں گمان ہے شاید کہ میں کامیاب ہو گیا، میرا دنیا پہ آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اولاد کو میں نے کامیاب کر دیا، آگے ان کی شادیاں بھی کر دی، رب نے مجھے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں میں بھی دکھا دیے، شاید کہ میرا دنیا پہ آنے کا یہی مقصد تھا، میں کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرمایا ہے وہ پوشیدہ نہیں رکھا، مخفی نہیں رکھا، چھپایا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں وہ بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کاروبار کرو منع نہیں کیا گیا، لیکن مقصد تمہارا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہے. تم شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، منع نہیں کیا، لیکن مقصد تمہارا الا لیعبدون ہے. تم گھر بار بناؤ، کوٹھیاں لو، بنگلے خریدو، تم کاریں لو، بہترین سواریاں لو، منع نہیں کیا، لیکن مقصد تمہارا الا لیعبدون ہے، ہماری عبادت ہے. یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں مقصد دیا ہے زندگی کا کہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم کتنی کہ رب کی عبادت کرنے ہیں، اپنے مقصد کو کتنا یاد کیے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے کا ٹائم فریم بنائیں اور اس میں دیکھیں کہ رب نے جو ہمیں مقصد دیا ہے اس مقصد کو پانے کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. کیا یہی کام کر رہے ہیں یہ کہ اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں؟ یقیناً ہم اپوزٹ ہی جا رہے ہیں. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تفسیر روح المعانی میں علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس آیا مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں الا لیعبدون سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری معرفت حاصل کر سکیں، ہمیں پہچانے، رب کو پہچانے کہ رب ہے کون ہے، اس کی معرفت کو حاصل کریں، اس لیے پیدا کیا ہے. اور ابن کثیر نے لکھا آیا مبارکہ کے تحت، آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. فرمایا اے انسان مت سوچنا
کہ تو عبادت نہیں کرے گا تو رب کو کچھ نقصان ہو جائے گا. جب تو نہ تھا تب بھی رب کی عبادت ہو رہی تھی, جب تو نہ ہوگا پھر بھی رب کی عبادت ہو رہی ہوگی. اور نہ سوچنا کہ تو عبادت کرے گا تو رب کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا. نہیں, اللہ کو نہ تو تیری نہ عبادت کرنے کا کچھ نقصان ہے, نہ تیری عبادت کرنے کا رب کو کچھ فائدہ ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین نے عبادت کا اس لیے حکم دیا تاکہ میرا بندہ عبادت کرے, اعمال صالحہ کرے, اور پھر قیامت والے دن اسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے, آسانی کے ساتھ ہو جائے, پل صراط سے گزر جائے, اس کے لیے معاملات کو آسان کیا جا سکے. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے ہیں, اللہم یحاسبنی حسابا یسیرا, الہ العالمین قیامت والے دن میرے حساب کو آسان کر دینا. تعلیم امت کے لیے, حضور تو ہے ہی معصوم, تعلیم امت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا قیامت والے دن میرے حساب کو آسان کر دینا. ام المؤمنین کہتی ہیں ایک روز میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ آسان حساب ہے کیا جو آپ دعا کرتے ہیں, اللہم یحاسبنی حسابا یسیرا, جب حساب کر تو میرا حساب آسان کرنا, مولا اس سے مراد کیا حضور بتائیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ, اللہ کے سامنے آسان حساب کی دعا کرنا, اس سے مراد یہ ہے کہ رب کے سامنے اعمال پیش تو کیے جائیں گے لیکن رب العالمین دیکھ کے عفو درگزر فرمائے گا, اپنے بندے کو جنت عطا فرما دے گا. آسان حساب سے مراد یہ ہے. آپ بھی ایک بار دعا پڑھ لیں, اللہم یحاسبنی حسابا یسیرا, الہ العالمین جب حساب کر تو میرے حساب کو آسان کرنا. حضور نے فرمایا مراد یہ ہے کہ رب کے سامنے حساب پیش کیا جائے گا, رب العالمین عفو درگزر فرما دے گا اور بندے کو جنت عطا فرما دے گا. آسانی سے مراد یہ ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اگر تو عبادت نہ کرے تو رب کا کچھ نقصان نہیں ہے, اگر کرے تو رب کا کچھ فائدہ نہیں ہے, یہ اپنے لیے ہی کرنا ہے. بلکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم فرمایا تو یہاں سے مراد صرف وہ لوگ ہیں کہ جو رب کے علم میں تھے قیامت تک یہ ہماری عبادت کریں گے. اللہ نے صرف انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, کیونکہ شیطان جب اسے ورگلائے, کیونکہ شیطان نے تو وعدہ کر رکھا ہے نا رب سے. اللہ رب العالمین نے جناب آدم کو پیدا کیا تو فرمایا فسجدوا, سب سجدہ کرو, سب نے کر لیا الا ابلیس, شیطان نے نہیں کیا. کہا کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مولا میں جو ہے وہ آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں اعلیٰ ہوں, میں افضل ہوں, میں اس سے برتر ہوں, میں اس سے سجدہ نہیں کروں گا. اللہ رب العالمین نے اگلی بات نہیں فرمائی, فرمایا فخرج, نکل جا میری بارگاہ سے, وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, قیامت تک کے لیے تو مبغوض ہو گیا ہے, تو لعنتی قرار پایا ہے. اب نکلنے لگا تو اس نے رب العالمین سے بات کی, کہا کہ مولا نکال تو نے اپنی بارگاہ سے مجھے دیا ہے, اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے بندے جو ہیں ان پر میں آگے سے بھی حملہ کروں گا, پیچھے سے بھی ان پر حملہ کروں گا, ان پر دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا, بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا, انہیں ورگلاؤں گا. رب العالمین نے فرمایا بدبخت, 4 سمتیں تجھے یاد رہیں, 2 سمتیں تو بھول گیا. عرض کیا مولا وہ کون سی؟ فرمایا تو نے یہ تو کہا کہ میں آگے سے بھی حملہ کروں گا, پیچھے سے بھی کروں گا, دائیں سے بھی کروں گا, بائیں سے بھی کروں گا, لیکن 2 سمتیں اوپر والی نیچے والی تو بھول گیا. اب تو دائیں طرف سے بھی حملہ کر, بائیں طرف سے بھی حملہ کر, آگے اور پیچھے سے بھی حملہ کر. میرا بندہ چونکہ انسان ہے تیرے چنگل میں پھنس جائے گا, تیرے ورگلاوے میں آ جائے گا, تو شیطانی کرے گا, وہ پھنس جائے گا, گناہ کر بیٹھے گا. لیکن گناہ کرنے کے بعد جب وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے گا میں پھر بھی معاف فرما دوں گا, سجدہ کر کے روئے گا پھر بھی معافی عطا فرما دوں گا. تو چاروں طرف سے حملہ کر, لیکن وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا, معافی طلب کر, استغفر اللہ کہے گا, میں معافی عطا کر دوں گا. اور اگر وہ سجدے میں جا کے روئے گا میں رب پھر بھی معاف کر دوں گا. اب 4 سمتیں تیری اور 2 سمتیں ہماری, تو بھی زور لگا,
ہماری رحمت کا بھی تقاضا یہ ہے، بندہ جب بھی توبہ کرتا چلے جائے گا ہم اسے معافی عطا کرتے چلے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا الا لیعبدون کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں قیامت تک کے لیے جو رب کے علم میں تھے کہ یہ جو ہے وہ نیک عمل کریں گے، عبادت کریں گے۔ اور جب شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں رب العالمین تب قرآن میں یاد فرما رہا ہوتا ہے کہ بندے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، تجھے تو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ گرامی قدر حضرات، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ ہم نے تمہیں موت اور زندگی اس لیے عطا کی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تمہیں زندگی عطا کی یہ دنیا میں تم جو رہتے ہو، اور یہ وہ دنیا ہے جس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک کوڑے کے ڈھیر پر، کچرے کا ڈھیر ہے، اس پر ایک مردہ بکری پڑی ہے، بکری کا بچہ جس کا کان بھی کٹا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں کو مخاطب فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں بتاؤ ان میں سے یہ بکری کا جو بچہ مرا ہوا جس کا کان بھی کٹا ہوا ہے، اسے تم میں سے 10 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اگر یہ ٹھیک بھی ہوتی تو اس میں نقص تھا، اس میں عیب تھا کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، تب بھی اسے کوئی نہ خریدتا، اب تو یہ مردہ ہے حضور اسے تو 2 درہم میں کوئی نہیں خریدے گا، آپ 10 درہم کی بات فرماتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں یہ جو بکری کا بچہ مرا ہوا ہے جس کی کوئی وقت نہیں تمہاری نظر میں، اللہ رب العالمین کے سامنے دنیا کی وقت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم تر ہے۔ یہ وہی دنیا جس کے پیچھے بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، بھائی بہن سے الگ ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہیں۔ اس دنیا کے لیے ایک مقام پر حضور نے فرمایا کہ اگر رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی وقت اور حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، رب العالمین اس دنیا میں سے کسی کو ایک قطرہ پانی کا بھی نہ پینے دیتا، اگر اس کی کوئی حیثیت ہوتی۔ گویا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا، تمہیں موت دی گئی، تمہیں زندگی عطا کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے عمل صالح کون کرتا ہے، اچھا عمل نیک عمل کون کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رب نے تو کہا کہ ایکم احسن عملا، کہ نیک عمل تم میں سے کون کرتا ہے، یہ نیک عمل ہے کیا، کون سے نیک عمل ہیں؟ تو سورۃ الاحزاب 21واں پارہ رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو، میرا محبوب جو عمل کرتا چلا جائے گا میں رب اسے نیک عمل بناتا چلا جاؤں گا، لہذا تم میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، جو میرا محبوب کرتا ہے تم اس کی اطاعت کرو، پیروی کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، میرا محبوب جو عمل کرے گا وہ نیک ہو جائے گا۔ نماز ہم پڑھیں تو ہم نمازی بن جاتے ہیں، حضور عمل کریں تو خود نماز بنتی ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے غلاموں نماز پڑھو، مجھے دیکھو جس طرح میں پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو۔ ہم اگر نماز پڑھیں نمازی بنیں گے، حضور عمل کریں تو خود نماز بن جاتی ہے۔ آپ اور میں مناسک حج ادا کریں ہم حاجی بنتے ہیں، حضور عمل کرے رب اسے حج بنا دیتا ہے، یہ حضور کا خاص ہے۔ تو فرمایا محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، میرے محبوب کی اطاعت پیروی کرو، گویا میرے محبوب کی نقل کرو، میرا محبوب جیسے کرتا ہے ویسے کرو۔ اور نقل کرنے سے ایسا نہیں کہ دنیا کا امتحان نہیں ہے کہ دنیا کا ایگزامینیشن ہال کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ایگزامینیشن ہال میں کمرہ ہائے امتحان میں مرکز میں جا کے نقل کرے اسے سزا ملتی ہے، مجرم قرار پاتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کے امتحان میں نقل کرے وہ مجرم قرار پاتا ہے، اگر کوئی محبوب کی نقل کرے رب العالمین جنت عطا فرما دیتا ہے۔ فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، حکمران تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا کہا، جو اس کے دربار میں آئے سجدہ کرے، اس نے اپنے آپ کو خدا جو کہہ دیا، اب جو آئے سجدہ کرے۔ اب فرعونیوں میں ہی ایک شخص تھا فرعون کو ماننے والا، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا، اور یہ قلندر لاہوری حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی۔
جنہیں آپ اپنا پیر کہتے ہیں، آپ نے اس واقعے لکھا، فرمایا کہ فرعونیوں میں ایک شخص تھا، اسے یہ خاصیت حاصل تھی، وہ کسی بھی شخص کو دیکھنا تھا اس کی نقل اتار دیتا تھا، اسے یہ اعزاز حاصل تھا، اسے یہ ہنر آتا تھا کہ وہ کسی کو دیکھتا اس کی نقل اتارتا۔ ایک دن فرعونیوں نے اسے کہا کہ یہ جو موسیٰ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، رب کا کلیم کہتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ذرا ان کی نقل تو اتار۔ اب اس شخص نے کہا کہ مجھے کچھ دن کا وقت دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تجھے وقت دے دیتے ہیں۔ اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی داڑھی کو لمبا کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی زلفوں کو بڑھایا، جناب موسیٰ علیہ السلام جس طرح لمبا کرتا پہنتے تھے وہ کرتا پہنا، اور عصائے موسوی کی طرح اس نے ایک ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا۔ کچھ دنوں کے بعد بلند جگہ پہ آ گیا، کہتا کہ لوگوں آ جاؤ میرے ارد گرد۔ اب تمام فرعونی اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب وہ کبھی دائیں ہاتھ کو اٹھاتا ہے جناب موسیٰ کی طرح، کبھی بائیں ہاتھ کو اٹھاتا ہے جناب موسیٰ کی نقل کرتا ہے، کبھی عصا کو پکڑ کے چلتا ہے جناب موسیٰ کی نقل کرتا ہے۔ لوگ خوش ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل جی مولا جل فرمایا ضمیر پر دیکھ، میرے کلیم کی نقل کر رہا ہے، مولا حکم کر۔ فرمایا تو گواہ ہو جا، جب میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کو پانی میں غرق کروں گا، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، اس نے میرے یار کی نقل کی، اسے میں غرق نہیں کروں گا، بچا لوں گا، اسے میں بچا لوں گا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا جب غلبہ ہو گیا تو لوگوں نے اسی شخص کو بستی سے نکال دیا، کہا تو نکل جا، تو نقل کرتا ہے جناب موسیٰ کی، نکل جا۔ اللہ رب العالمین نے ایک روز جناب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، حکم کیا کہ فلان بستی میں فلان درخت کے نیچے میرا بندہ انتقال کر گیا ہے، پیارے موسیٰ جا اس کے کفن دفن کا انتظام کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے دیکھا وہی شخص ہے، اسے اٹھایا، اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا، کوہ طور پر حاضر ہو گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیری حکمتیں ہیں، علیم بذات الصدور تو ہے، علی کل شیء قدیر تو ہے، مولا تیری حکمت ہوگی، تو نے حکم دیا میں نے کر دیا، تیرا بندہ جو ٹھہرا۔ لیکن مولا ایک عرض ہے، وہ بندہ تو میری نقل کرتا تھا، لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے، اسے اپنے علاقے سے باہر کر دیا تھا، لیکن تیرا حکم ہے کہ اسے اٹھاؤ، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے کلیم جب وہ داڑھی اس نے رکھی، جب آپ کی طرح اس نے زلفیں رکھی، آپ کی طرح عصائے موسوی ہاتھ میں پکڑا ہے، وہ تھا تو میرا نام ماننے والا، لیکن پیارے موسیٰ اس نے نقل آپ کی، اب مجھے پیارا ہی بڑا لگنا شروع ہو گیا، اب میری ربوبیت نے گوارا نہ کیا، میرے کلیم کی نقل کرے میں جہنم عطا کروں، مرنے سے پہلے میں رب نے اسے دین عطا فرما دیا ہے۔ اب ہم اندازہ کریں کہ کریں وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نقل، اور ہو بھی جناب موسیٰ کو نہ ماننے والا، رب مرنے سے پہلے کلمہ عطا فرما دے۔ اگر حضور کے غلام اپنے دل میں حضور کا عشق بسا لے، ظاہری شکل و صورت حضور کے جیسی بنا لے، رب کیسے پیچھے رہنے دے گا؟ اللہ رب العالمین پیچھے رہنے دے گا کہ اس نے میرے محبوب کی طرح اس نے داڑھی سر پہ سجا رکھی ہے، میرے محبوب کی طرح سر پہ امامہ باندھتا ہے، رب العالمین کیسے پیچھے رہنے دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی شکل و صورت کو نقل حضور کی کرے تو صحیح، ہوگا کیا؟ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ ایسی مائیں نہیں پائی جاتی، آپ کے دیکھنے میں نہیں آتا جو اپنے بیٹے کو کہتی بیٹا داڑھی ابھی نہ رکھنا، تیری شادی کرنے کو رشتہ نہیں دے گا۔ اس ماں کو بتائیں کہ ماں تجھے تو حضور کی آمد سے پہلے منڈی میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ بہنیں ایسی نہیں ہیں جو کہتی ہیں تیرے پہ بال نہیں جچتے، تجھ پہ امامہ نہیں جچتا۔ اس بہن کو بتائیں کہ حضور کی آمد سے پہلے جب بیٹی پیدا ہوتی تھی ذلت کا زمان سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے کہ ماں ہے تو حضور نے فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت رب نے رکھ دی ہے۔ اگر بیٹی تو فرمایا یہ رحمت ہے، اگر بہن ہے تو وہ عزت ہے، اگر بیوی ہے تو رب نے اس کا سکون تیرے اندر رکھ دیا ہے۔
یہ حضور نے بتایا. تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کی نقل کرو، محبوب کی سیرت پر عمل کرو. میرا محبوب جو کرتا ہے، جو عمل کرے وہ کرتے چلے جاؤ. تم عمل کرو گے میں اسے ایکم احسن عملا بنا دوں گا، اسے اچھا عمل بنا دوں گا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایسے اعمال کے لیے پیدا کیا ہے کہ جو اچھے عمل ہوں. اور اچھے عمل کون سے ہیں؟ جو حضور کے عمل ہیں وہی تو اچھے عمل ہیں، وہ کرتے چلے جاؤ، رب العالمین تمہاری بخشش فرماتا چلا جائے. گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے بھی آپ نے خرقہ خلافت حاصل کیا ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں بیٹھتے رہے ہیں. امام ابو یوسف جو آپ کے شاگرد خاص ہیں ان کے ساتھی ہیں. بڑے بڑے بزرگوں کی آپ نے زیارت کر رکھی ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم یہ بلخ کے بادشاہ ہیں اور ان کا طوطی بولتا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ جس بستر پر، جس پلنگ پر سوتا ہے، 2.5 من پھول پہلے اس بستر پر بچھائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بندہ ان بستر پر آرام کرتا ہے. کیا ٹھاٹھ ہوں گے اس بادشاہ کے. یہ بلخ کا بادشاہ ہے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک روز ایک لونڈی ہے، غلام آپ کی کنیز، یہ پھولوں کو چیک کرتی ہے کہ درمیان میں کوئی کانٹا تو نہیں ہے، ہمارے بادشاہ کی جو نرم نرم پیٹھ ہے اس پہ نہ لگ جائے، چبھ نہ جائے، درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو. یہ خاتون کا کام یہی ہے کہ کانٹوں کو چیک کرتی ہے پھولوں میں. ایک روز چیک کر رہی تھی کانٹوں کو کہ اس کے دل میں خیال آیا روزانہ ابراہیم بن ادہم اس پہ بڑے مزے سے سوتا ہے، آج میں نہ تھوڑی دیر آرام کر کے دیکھوں. یہ عورت اس بستر پر چند لمحوں کے لیے لیٹی، اسے نیند آ گئی، بستر بڑا آرام دہ تھا، اسے نیند آ گئی، سو گئی. وزیروں نے آٹھ اٹھایا، کیا کر رہی ہے؟ بادشاہ کا بستر ہے، پلنگ ہے، اس میں سو گئی ہے. تو بادشاہ کو بات پتا چلی، کہا کہ اسے لاؤ، کوڑے مارو. یہ بادشاہ کا بستر پر سوئی ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ بادشاہ کا مقام کیا ہوتا ہے، بادشاہ کے بستر پہ نہیں سویا کرتے. اس نے غلطی کی ہے، اسے کوڑے مارو. اب اسے کوڑے لگتے ہیں تو یہ خاتون رو رہی ہے، چونکہ عورت ہے، نازک بدن ہے، کوڑے کی شدت ہے، درد ہے، روتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم سامنے بیٹھے ہیں، یہ روتے روتے چند لمحوں کے لیے مسکرائی، پھر رونا شروع کر دیا. ابراہیم بن ادہم نے کوڑے مارنے والے کو کہا رک جا. کہا کہ کیوں روتی روتی ہنس دی، بتا تو صحیح، رونے کا علم ہے کہ تجھے درد محسوس ہوتا ہے اس لیے ہنسی کیوں ہے. کہا بادشاہ سلامت، آپ کا کام ہے سزا دینا، آپ سزا دو، چاہے مجرم روئے یا ہنسے آپ کو کیا لگے. کہا نہیں پتا، پردہ اٹھا، اس راز سے تو ہنسی کیوں ہے. یہ عورت بول کے کہتی ابراہیم بن ادہم مجھے درد ہو رہی تھی تو میں رو رہی تھی، لیکن تیرے کوڑے مارتے مارے میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو چند لمحوں کے لیے سوئی ہوں تو اتنی سزا مل رہی ہے. ابراہیم بن ادہم تو ہر روز سوتا ہے، رب اسے کتنی سزا میں مبتلا کرے. اب ابراہیم بن ادہم کے دل پہ چوٹ لگی. یہ پہلی بات تھی جو آپ کے توبہ کا سبب بنی. چند دنوں کے بعد آپ رات سو رہے ہیں، آپ کا جو محل ہے، مکان ہے، اس کے چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی. آواز دی، کہا کون ہو؟ چھت سے کسی نے آواز دی، ابراہیم بن ادہم میں اپنا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے تیری چھت پہ آیا ہوں. ابراہیم بن ادہم نے کہا ارے ناداں، کوئی چھت پر بھی کبھی کسی نے اونٹ باندھے ہیں؟ کوئی چھت پہ بھی اونٹوں کو ڈھونڈتا ہے؟ کہا کہ ابراہیم بن ادہم اگر محل کی چھت پہ اونٹ نہیں چلتے تو یاد رکھ، اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملا کرتے تو یاد رکھ پلنگ پہ بھی رب نہیں ملا کرتا ہے. تو پلنگ پہ سویا ہے اور رب کو یاد کر. آپ نے اپنے کپڑے اتارے، شاہی لباس اتارا اور وہ چولا بزرگوں والا پہن لیا. دریا دجلہ کے کنارے جا کے گدڑی سیتے ہیں، رب رب کرتے ہیں، رب کو یاد کیا کرتے ہیں. بادشاہ وقت کو پتہ چلا، آپ کی بارگاہ میں آیا، کہا کہ ابراہیم بن ادہم تو بلخ کا بادشاہ تھا، ٹھاٹ کے ساتھ زندگی گزارا تھا، یہ کیا کام شروع کر دیا تو نے؟ لوگ ہمیں باتیں کر رہے ہیں بادشاہوں کو کہ دیکھو تمہارے جیسا ایک بادشاہ دریائے دجلہ کے کنارے رب رب کر رہا ہے، مٹی میں لپٹا پڑا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم جس سوئی کے ساتھ اپنے چولے کو سی رہے تھے، گدڑی کو سی رہے تھے، اسی سوئی کو آپ نے پانی میں پھینکا اور فرمایا مچھلیوں سوئی لے کے باہر نکلو. ہزاراں مچھلیاں اپنے منہ میں سوئی لے کے باہر نکل آ رہی ہیں. کہا کہ میں نے یہ سوئی نہیں مانگی، میں نے اپنی سوئی مانگی جو میں نے پھینکی تھی.
ایک مچھلی دریا سے باہر نکلی، منہ میں جناب ابراہیم بن ادہم کی سوئی کو لیا ہے، آپ نے اس سوئی کو پکڑا اور اس علاقے کے بادشاہ سے کہا کہ دیکھ، جب تک میں دنیا پہ حکومت کرتا تھا لوگ بھی کوئی میری بات مانتے تھے، کوئی نہیں مانتے تھے، کوئی ڈر کی وجہ سے مانتے تھے، جب سے میں نے دنیا کو چھوڑ دیا رب کا ہو گیا ہوں، اللہ رب العالمین نے بحر و بر پر مجھے ابراہیم بن آدم کو حکومت عطا فرما دی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا مقصد کچھ اور نہیں۔ ساری کائنات کو بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا صرف اپنے لیے، تجھے بنایا صرف اپنے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ جانور پیدا کیے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور تارے تیری ضیاء کے واسطے، سب بنا تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما علیہ الا البلاغ۔